السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان شہزاد، ایک نئے ویلاگ میں خوش آمدید۔ ناظرین، امریکہ میں سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ایک ویڈیو نے ایک غیر ملکی شہری کے لیے بڑے سنگین قسم کے قانونی اور کچھ اور مسائل بھی کھڑے کیے ہوئے ہیں۔ بظاہر یہ ایک عام سی ویڈیو لگتی ہے، چند سیکنڈ کی ایک ڈانس کی ویڈیو ہے، کلپ ہے، لیکن یہی چند سیکنڈ اب امیگریشن قوانین، عوامی ایک ہارش قسم کا رد عمل بھی اور ممکنہ ڈیپورٹیشن کی بحث کا بھی موضوع بن چکے ہیں۔ بڑا سٹرینج ہے کہ ایک چند سیکنڈ کی ویڈیو کے اوپر ڈیپورٹیشن کی بات کرنا، لیکن یہ ہے۔ اور سوشل میڈیا کے دور میں اکثر آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ لوگ بڑی تاریخی جگہوں پر جاتے ہیں، بڑی یادگار جگہوں پر، اور پھر فیمس جگہوں پر جا کر وہ ویڈیوز بھی بناتے ہیں، کبھی سیلفیز اپلوڈ کرتے ہیں، ریلز بناتے ہیں اور ڈانس ویڈیوز وغیرہ بھی بناتے ہیں۔ لیکن یہی کچھ مواد جو ہوتا ہے کبھی کبھار آپ کے لیے مصیبت کا باعث بھی بن جاتا ہے، خاص طور پر جب وہ جگہ کسی ملک کی تاریخ یا اس کے کوئی بڑے قومی قسم کی یادگار سے جڑی ہوئی ہو، اور تو بڑا مسئلہ جو ہے وہ بن سکتا ہے اور بن بھی جاتا ہے۔ امریکہ میں بھی ایسا ہی ایک واقعہ سامنے آیا ہے، جس میں نہ صرف سوشل میڈیا پر ایک بڑا زبردست قسم کا شدید رد عمل پیدا کیا ہے، بلکہ امریکی حکام کی بھی توجہ جو ہے وہ اپنی جانب مبذول کروا لی ہے۔ ایک بھارتی نژاد شخص ہیں، ان کی ویڈیو جو ہے وہ اچانک وائرل ہوئی اور پھر چند ہی گھنٹوں میں معاملہ صرف سوشل میڈیا تنقید تک محدود نہیں رہا، بلکہ امیگریشن قوانین کے متعلق بھی بات ہونے لگ گئی، ڈیپورٹیشن کے متعلق بھی بات ہونے لگ گئی۔ اور اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے ایک ڈانس ویڈیو جو چند سیکنڈ کا ایک کلپ ہے، کسی شخص کے امریکہ میں جو مستقبل ہے اس کے لیے خطرہ بن گیا ہے یا بن گئی ہے یہ ویڈیو۔ کیا واقعی ایک ویڈیو کسی کے ویزا سٹیٹس کو متاثر کر بھی سکتی ہے یا نہیں کر سکتے، اور اس شخص نے آخر ایسا کیا کیا تھا کہ جس نے اتنا رد عمل جو ہے وہ پیدا کیا یا جنریٹ کیا ہے؟ اصل واقعہ جو ہے وہ امریکہ کے دارالحکومت جو کیپٹل ہے واشنگٹن ڈی سی، وہاں پر پیش آیا ہے، اور وہاں نیشنل مال پر جو واقع ایک دوسری جنگ عظیم ورلڈ وار ٹو کی ایک یادگار تھی، یعنی ورلڈ وار ٹو میموریل کی ایک جو جگہ ہے، اس کے سامنے اس شخص کی ڈانس ویڈیو جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے۔ خاتون بھی ان کے ساتھ موجود ہے، اور اس ویڈیو میں یہ جو شخص ہیں یہ باقاعدہ کوریوگرافٹ قسم کا ڈانس کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ جو خاتون ہیں، ابھی ان کا سٹیٹس کلیئر نہیں ہے کہ ان کا آپس میں کیا ریلیشن ہے، لیکن وہ بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ ڈانس کر رہی ہیں، اور وہ دونوں اس جگہ پر ڈانس کر کے وہ ویڈیو اپلوڈ کر دیتے ہیں۔ یہ سب سے پہلے جو ہے وہ ٹک ٹاک کے اوپر جو ہے وہ اپلوڈ ہوئی، اور پھر تیزی سے دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی جو ہے وہ پھیل گئی۔ ویڈیو میں جو دکھائی دینے والے شخص ہیں ان کو سوشل میڈیا پر ہی جو ان کی شناخت کی گئی ہے، یا جو میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں جیسے انڈیا ٹوڈے کی میں خبر دیکھ رہا تھا، مدھو راجو کے نام سے ان کی شناخت کی گئی ہے، اور بتایا یہ جاتا ہے میڈیا رپورٹس میں کہ وہ امریکہ میں ایک نان امیگرنٹ ویزا کے اوپر رہ رہے ہیں۔ جیسے یہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے، سوشل میڈیا پر بڑا شدید رد عمل آیا، کئی جو یوزرز ہیں انہوں نے، اور جو ایکس آرمی گروپس ہیں، جو لوگ ان کے اندر ہیں، انہوں نے اس عمل کو یعنی کہ ایک آپ کہہ لیں کہ بے حرمتی قرار دیا، کہ ایک بڑی سیکرڈ قسم کی جگہ ہے، ایک بڑی قربانی دینے والی جگہ ہے، اور امریکہ میں یہ جو یادگار ہے یہ ان 16 ملین امریکی فوجیوں کی یاد میں قائم کی گئی تھی جنہوں نے ورلڈ وار ٹو میں جو ہے وہ سرو کیا تھا، اور اس میں 4 لاکھ سے زیادہ جو ہے وہ امریکی اس جنگ میں ہلاک بھی ہوئے تھے، اپنی جان سے گئے تھے، اور اسی وجہ سے اس جو جگہ کو ورلڈ وار ٹو میموریل کو جو ہے وہ بڑی خاموشی اور احترام کی جگہ جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے۔ اور سوشل میڈیا پر بہت سارے جو یوزرز ہیں انہوں نے یہ جو یادگار ہے، جو میموریل ہے، اس کو سوشل میڈیا کا خاص طور پہ ایسا مواد بنانے کا کہ جہاں ڈانس ہو رہا ہے اور آپ کچھ اس طرح کا کر رہے ہیں، وہ تنقید کا نشانہ بنایا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اس جگہ کو اس طرح جو ہے وہ استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ ایک قربانی کی جگہ ہے، یہاں آپ رسپیکٹ پے کرتے ہیں، اور یہ کوئی ٹک ٹاک کا ڈانس سٹیج وغیرہ نہیں ہے۔ اور دیگر کئی لوگوں کے میں کامنٹس دیکھ رہا تھا، کچھ میڈیا رپورٹس میں بھی قائم ہوئے ہیں کہ یہ جو اس طرح کی ویڈیو ہوتی ہیں پھر وہ تارکین وطن جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں بڑی غلط قسم کی ایک رائے جو ہے وہ قائم کر دیتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ انڈیا کے ایک یوزر کا میں دیکھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں انڈیا سے بھی 25 لاکھ تقریباً لوگ جو ہے، یہ انڈیا ٹوڈے کی خبر میں بھی لکھا ہے، وہ فوجی اس میں حصہ لے چکے ہیں، اور ایک نے یہ بھی لکھا کہ میرے دادا بھی جو ہے ان فوجیوں میں شامل تھے، ان کو گولی بھی لگی ان کی ٹانگ کے اوپر، اور اس طرح کے اور بہت سارے لوگ ہیں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ورلڈ وار ٹو کی میموریل جو جگہ ہے، یہ جو یادگار ہے، وہ بیسیکلی اس طرح کے کانٹینٹ بنانے کی جگہ نہیں ہے جہاں آپ ڈانس کر رہے ہوں
اور اس طرح کی جو ہے وہ آپ ویڈیوز کے اوپر ایک کوریوگراف قسم کا ڈانس کر رہے ہو، کوئی گانا بج رہا ہو، کوئی اور چیز ہو رہی ہو. اور پھر آبویسلی اور بھی کامنٹس آ رہے تھے کہ جی لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، ان کے کورسز ہونے چاہیے، اور ان کو یہ جو سول اور سیوک سینس ہے اور ایک ان کی جو ایک رسپیکٹ دینے کی جو ایک وہ ہونی چاہیے، وہ ساری چیزیں اس وقت جو ہے وہ بڑی بحث کا حصہ بنی ہوئی ہیں. لیکن پھر یہ معاملہ یہاں نہیں رکا، اور ایک پوسٹ میں کسی نے سائبر سیکیورٹی ایک کمپنی ہے پالو آلٹو نیٹ ورکس، اس کو ٹیگ کیا اور یہ دعویٰ کیا انہوں نے کہ یہ جو ویڈیو میں نظر آ رہے شخص ہیں مدھو راجو، وہ جون 2025 سے اسی کمپنی میں جو ہے وہ ایک نیٹ ورک سیکیورٹی انجینئر کے طور پر کام کر رہے ہیں. یعنی کہ ان کو ٹیگ بھی کیا، اور اس میں پھر انہوں نے شاید تنزیہ لکھا یا مذاق میں لکھا کہ یہ اطلاع اس لیے دے رہا ہوں کہ اس سے پہلے کہ جو کمپنی کی ٹیم ہے اس کو اگلے ہفتے کہیں اور سے کسی لیگل سائٹ سے جو ہے وہ رابطہ کیا جائے، تو میں پہلے ہی بتا دیتا ہوں کہ یہ چیز ہو چکی ہے. آن لائن جو یوزرز ہیں وہ یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو مدھو راجو ہیں وہ اپنا ایک ڈانس اسٹوڈیو بھی چلاتے ہیں. تاہم جب یہ تنازع بڑا ہے اور اس اسٹوڈیو کی جو اس ڈانس کی جو ویڈیو کی جو چیزیں آئی ہیں، اس کے بعد پھر انہوں نے اپنے جو اسٹوڈیو کی ویب سائٹ ہے یا جو سوشل میڈیا کے پیجز ہیں یا ان کے اکاؤنٹس ہیں، وہ یا تو ہائیڈ کر دی ہیں یا ڈیلیٹ کر دی ہیں. اور اس دوران جو ہے وہ یہ بھی جو چیزیں سامنے آئی ہیں، انڈیا ٹوڈے کی خبر میں بھی میں دیکھ رہا تھا، اور بھی دیگر جو انڈین ویب سائٹس ہیں ان میں بھی، کہ انہوں نے اپنے جو کافی سارے اکاؤنٹس ہیں جو ساری چیزیں وہ کرتے تھے جہاں وہ شیئر کرتے تھے ان کو ہائیڈ کر دیا یا ڈیلیٹ کر دیا ہے. کیونکہ اب یہ معاملہ صرف سوشل میڈیا تک محدود نہیں رہا، بلکہ جو امیگریشن حکام ہیں وہ بھی رپورٹس یہ کہتی ہیں کہ ان چیزوں کا جائزہ لے رہے ہیں، اور حکام یہ دیکھ رہے ہیں کہ آیا اس واقعے کا ان کے ویزا سٹیٹس پر کوئی اثر پڑ سکتا ہے یا نہیں پڑ سکتا، یا ہو سکتا ہے یہ ساری بحث جو ہے وہ ابھی سوشل میڈیا میں ہی گرم ہو کہ وہ ایسا کر رہے ہیں اور ایسا اصل میں کچھ نہ ہو رہا ہو. لیکن یہ بات بھی ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی مخصوص جرم میں ملوث پایا جاتا ہے یا کوئی ایسی جو وہ سرگرمی کرتا ہے، حرکت کرتا ہے کہ جو اس کا جو سٹے ہے اس کی شرائط کے خلاف سمجھی جائے، تو پھر اس کا ویزا منسوخ بھی کیا جا سکتا ہے. اور جو ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آبویسلی ڈانس کرنا تو کوئی جرم نہیں ہے، آبویسلی اٹس انڈرسٹوڈ، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ ایسی جگہوں پر جاتے ہیں تو یہاں کے بھی کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں، اور پھر وہاں پر آپ کو کیا کرنے کی اجازت ہے، کیا نہیں کرنے کی اجازت ہے، یہ ساری چیزیں بھی بتائی جاتی ہیں. تو اس صورت میں ہو سکتا ہے کوئی لا، کوئی ایسا ایکشن، کوئی رولز، کوئی ایسی چیزیں سامنے آئیں کہ وہ اس کی خلاف ورزی کے مرتکب پائے جائیں، اور جسے آپ کہتے ہیں کہ ڈس آرڈرلی کنڈکٹ، یا کوئی بغیر اجازت کے انہوں نے ایسا کام کیا ہے. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈسکشن کا حصہ ہیں، اور آبویسلی اس کے جو بھی اس کے اوپر بات ہوگی، جو بھی اس کے متعلق چیزیں ہوں گی وہ بھی آگے آنی ہے. لیکن یہ ہے کہ جو اس کی ایسے جو میموریل پلیسز ہوتے ہیں وہاں پر احترام اور نظم و ضبط جو ہے وہ برقرار رکھنا ضروری سمجھا جاتا ہے. اور پھر یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں، جب آپ ڈانس کرتے ہیں، جب آپ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں تو پھر وہ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ شاید اس کی ڈس رسپیکٹ کی جا رہی ہے، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اور اس کے اوپر جو انڈین کمیونٹی ہے امریکہ کے اندر، ان کے بھی کچھ کامنٹ سامنے آئے تھے، تو وہ بڑا ایک رد عمل ملا جلا تھا. کچھ نے اسے بڑا انسینسٹیو جو ہے وہ قرار دیا کہ یہ بڑا غیر حساس انہوں نے کام کیا، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. جبکہ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک ویڈیو اور ایک ڈانس کی چند سیکنڈ کی ویڈیو کے اوپر ڈیپورٹیشن کا سامنا کرنا یا مطالبہ کرنا یہ بہت زیادہ ہے، مطلب اتنا نہیں ہونا چاہیے. اب ایک اور جو میں دیکھ رہا تھا اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مدھو راجو نے شاید معذرت بھی کی ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ وہ کسی کو اوفینڈ کریں. لیکن آبویسلی اب چونکہ یہ ساری جگہ پر ڈسکس ہو رہا ہے، ساری چیزیں جو ہے وہ لوگ ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز کے اوپر اس کو ٹیگ کر رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں، اور سارا کچھ آگے چل رہا ہے، تو اب آبویسلی اس کے اوپر کچھ نہ کچھ شاید ایکشن بھی نظر آئے. لیکن ہو سکتا ہے اس کے حوالے سے مجھے یہ لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے جو حکام ہیں یا جو اوفیشلز ہیں وہ دیکھیں اور وہ اس کو اگنور بھی کر دیں، تو پاسبلٹیز آر اینڈ لیس. لیکن یہ ہے کہ اگر کچھ بھی ہوا اور کوئی بھی چیز ایسی ہوئی تو پھر وہ آئندہ چند ہفتوں میں ہی شاید باقاعدہ کوئی سماعت یا باضابطہ جو ہے وہ کوئی سماعت ہو کہیں پر، اور اس حوالے سے جو بھی رولز اینڈ ریگولیشن سے دیکھا جائے کہ اس میں کوئی وائلیشن ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، تو پھر ہی سامنے آئے گا. ادروائز ابھی تو صرف اور صرف یہ ایک بحث ہے، اور ایک بڑا انٹینس قسم کا جو ہے وہ ایک آپ کہہ لیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر جس طرح کا ایک طوفان آتا ہے، ابھی تو وہی ہے کہ ایک ڈانس ویڈیو اور ایک ایسی جگہ پر کہ جو کسی ملک کی جو ایک تاریخ ہے یا اس کی قربانیوں کی ایک علامت سمجھی جاتی ہے جگہ، اس جگہ پر ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کے حوالے سے امریکی حکام خود جو ہے کوئی باضابطہ کارروائی کرتے بھی ہیں یا نہیں کرتے ہیں، یا یہ ساری جو بحث ہے
وہ جس طرح پروان چڑھی ہے سوشل میڈیا پر اسی طرح ختم ہو جائے اور کسی کو یاد بھی نہ ہو کہ ایسا کچھ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. خیر جو بھی ہوگا اس حوالے سے میں بھی اس کے اوپر نظر رکھوں گا. آپ بھی دیکھتے پڑھتے سنتے رہیے گا. آج کے ولاگ سے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.